بسم اللہ الرحمن الرحیم اختر مورل سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رمضان سے کیسے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور میں بہت مختصر آپ کو کچھ کام بتاؤں گی جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں رمضان سے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ کم اور سادہ کھائیں تاکہ ہلکے پھلکے رہیں، طبیعت حشاش بشاش رہے اور اثر سپرٹ برقرار رہے، عبادت کی سپرٹ، غور و فکر کی سپرٹ۔ کیونکہ کم اور سادہ اگر آپ ہر وقت کھانا بنانے میں ہی مصروف رہیں گے، کھانے کا خیال رکھیں گے تو کیسے آپ تو انہی چیزوں میں رہ جائیں گے، اور جب زیادہ کھائیں گے اور بہت زیادہ کھانے کی طرف توجہ دیں گے، سحری افطاری دونوں میں، تو پھر تو آپ کی طبیعت میں بوجھل پن آ جائے گا، آپ کی اصل عبادت کی سپرٹ قائم نہیں رہ سکے گی۔ پھر اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھنے پر اگر خرچ کریں، کیونکہ باقی فضول چیزوں میں ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ کچھ ٹائم یہ منتھ وہ ہوتا ہے جس میں انسان اگر سادہ اور کم کھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ٹائم بچ جاتا ہے باقی چیزوں سے اور باقی فضولیات سے، یہ باقی بہت سے انسان خرافات چھوڑ دیتا ہے رمضان میں، تو وہ ٹائم جو ہے وہ بہترین یہ ہے کہ اس کو قرآن کو سمجھنے پہ لگا دیا جائے۔ اسی طرح ہر قسم کی فضول باتیں اور فضول کاموں سے اجتناب کریں، کیونکہ فضول باتوں سے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا۔ روزہ تو انسان کا ہوتا ہی نہیں ہے قبول اگر وہ گالی گلوچ، غیبت، چغلی یا اس قسم کی فضول باتیں نہ چھوڑے۔ تو ان سے جب اجتناب کرنا ہے، ان سے جتنا ہو سکے اجتناب کر کے اتنا ہی ٹائم اللہ کے ذکر کو دیں، قرآن میں غور و فکر کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ جتنی آپ پاکیزگی اس رمضان میں اختیار کریں گے یہی آپ کی عادت بن جائے گی، اور اسی سے رمضان میں آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہی چیز آپ کی عادت بن کے آپ کو ہمیشہ کے لیے اچھا کر دے گی۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔